بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن يحتاج إلى 3 خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. ایک مومن اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، مولا امام جواد علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں تیسری چیز جس کی طرف مومن شدت کے ساتھ اپنی زندگی میں محتاج ہے وہ قبول ممن ینصحہ ہے۔ ایک نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا۔ اس نقطے کو میں آپ کی خدمت میں اس کی ذرا وضاحت عرض کروں۔ انسان کامیاب ہونے کے لیے تنہائی میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ غاروں میں رہ کر، گوشگیر معاشرے سے کٹ کر، انسان صحراؤں میں جا کر، پتھروں کے اندر جا کر تنہائی کی زندگی اگر گزار کر کامیاب ہونا چاہے تو انسان ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کامیاب ہونے کے لیے، معنوی طور پر عروج پر فائز ہونے کے لیے وہ غاروں کی زندگی اختیار کرے، وہ معاشرے سے باہر جا کر پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر، صحراؤں میں وہ زندگی گزارے۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہ کر، سختیاں دیکھ کر، مشکلات دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر، آلودہ معاشرہ، مسموم معاشرے میں رہ کر انسان اگر سعادت کے لیے کوشش کرے، سر توڑ کوشش کرے اور سعادت تک پہنچے، سعادت نصیب ہو، تو یہ کمال ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے جس نقطے کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا، وواعظ وقبول ممن ینصحہ، یعنی نصیحت کرنے والے کی انسان کو ضرورت ہے، یعنی معاشرے کی انسان کو ضرورت ہے، اپنے جیسے افراد کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ معاشرے سے انسان کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ دوستوں سے کٹ کر، رشتہ داروں سے کٹ کر، چاہنے والوں سے، محلہ والوں سے، علاقے والے، ملک شہر والوں سے، اپنے جیسے انسانوں سے کٹ کر انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ یعنی ایک کامیاب زندگی معاشرے کے ساتھ ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بس معاشرے میں رہ کر معاشرے کو پہچاننے کی ضرورت ہے، چونکہ معاشرے جہاں آپ رہ رہے ہیں سب یکساں نہیں ہیں، مختلف جہات سے معاشرہ والے مختلف ہے۔ کوئی اس رنگ کے ساتھ تو کوئی دوسرے رنگ کے ساتھ، کوئی اس کلچر کے ساتھ تو کوئی دوسرا اس کلچر کے ساتھ۔ لسان مختلف ہے، رنگ کلچر مختلف ہے، رسومات مختلف ہے، نظریات مختلف ہے۔ خوب ہر نظریے کے مالک، کلچر کے مالک مختلف انسان، مختلف نظریات اور سوچ رکھتے ہیں۔ بالآخر معاشرہ اس طرح کے انسانوں سے بنا ہے تو معاشرے میں رہنے والے سب یکساں نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاشرے میں رہ کر کامیاب ہونے کے لیے شرط اول ضروری یہ ہے کہ انسان اس معاشرے کو پہچانے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے۔ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ معاشرے میں رہنے والے یا اچھے لوگ ہوں گے یا برے لوگ ہوں گے، نیک کردار کے لوگ، برے کردار کے لوگ۔ تو جب معاشرے کو وہ اس طرح سے پہچانتا ہے تو نہ وہ جو اچھے کردار کے لوگ ہیں ان کے ساتھ صرف رشتہ مضبوط کر کے ان کے ساتھ بھی وہ زندگی نہیں کر سکتا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، اور وہ جو برے کردار کے مالک ہے ان کے ساتھ نہ وہ لا تعلقی کا اظہار کر سکتا ہے، ان سے کٹ کر زندگی نہیں کر سکتا ہے وہ، چونکہ وہ بھی بالآخر معاشرے میں ہے، وہ بھی آپ کے بھائی ہے، وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔
ایک گمراہ ہے، ایک ہدایت یافتہ ہے، ایک برے لوگ ہے، ایک اچھے لوگ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو برے ہیں ان کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے، ان کی ہدایت اور نصیحت کے لیے آپ نے قدم اٹھانا ہے، تاکہ آپ ان کے لیے ناصح بن جائے، تاکہ آپ ان کے لیے واعظ بن جائے، تاکہ وہ لوگ آہستہ آہستہ آپ سے نصیحت حاصل کرے۔ ان سے مکمل طور پر رشتے کو آپ نے توڑنا نہیں ہے، رشتہ بنانا ہے، آہستہ آہستہ ہدایت کی طرف، اصلاح کی طرف آپ نے ان کو کھینچنا ہے، لانا ہے۔ بس جو برے کردار کے لوگ ہیں ان کی نسبت میں آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ناصح بننا ہے، ان کے لیے مصلح بننا ہے، ان کے لیے رشتے کو پس آپ نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اور جو اچھے لوگ ہیں، نیک کردار کے لوگ ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اصلاحی نکات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کی طرف محتاج ہے۔ بس پہلا مرحلہ معاشرے کو پہچاننا۔ دوسرا مرحلہ اعتماد کا مرحلہ ہے۔ اعتماد یعنی وہ لوگ جو برے کردار کے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے آپ پر ان کا اعتماد، ان پر آپ کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو نیک کردار کے مالک ہیں، جو اچھے ہیں، تاکہ وہ آپ کی نصیحت کرے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ دے، تاکہ آپ کی ہدایت تربیت کے لیے مؤثر قدم اٹھائیں، ان کا آپ کا ان پر اعتماد بحال کرانے کی ضرورت ہے۔ بس اعتماد کرنا پڑے گا، معاشرے کو پہچاننا پڑے گا، معاشرے پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ اور اس معاشرے میں سب برے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اچھے ہیں جو خیرخواہ ہے آپ کے لیے، آپ کی نسبت میں دلسوز ہے، ان پر تو اعتماد کرنا پڑے گا۔ سب کی نسبت میں انسان بد اعتمادی کا ماحول پیدا نہیں کر سکتا ہے، سب کو بد اعتماد کی نگاہ سے انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بہت سارے انسان جن کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، ان کے اندر فطرت بیدار ہونے کی وجہ سے، وجدان بیدار ہونے کی وجہ سے، انسانیت بیدار ہونے کی وجہ سے بہت سارے انسان منصف ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، نیک کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ اعتماد کرنا پڑے گا۔ تیسرا مرحلہ اعتماد کی بنیاد پر، شناخت کی بنیاد پر، اعتماد کی بنیاد پر اپنے رشتے کو، رابطے کو ان کے ساتھ بڑھانا پڑے گا۔ آپ معاشرے کے ساتھ رابطے کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں، رشتے کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں۔ آپ کو ان کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی ضرورت ہے، چونکہ یہ مومن کے بارے میں امام جواد کی حدیث ہے، اور حدیث میں ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن۔ کیا بہترین تعبیر ہے! مومن کے لیے آئینہ ہے۔ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اس عنوان پر بناؤں گا کہ آئینے کا کام کیا ہے، آئینہ کا کیا کام کرتا ہے۔ مومن کے بارے میں جو آئینے کی تعبیر سے جو تعبیر ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آئینہ کی اہمیت کیا ہے، آئینہ کا کام کیا ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن کے لیے مرآت ہے، ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ خاموش رہ کر انسانوں کے جسم پر، چہرے پر جو چیز ہے وہی دکھاتا ہے، جو نہیں ہے اس کو نہیں دکھاتا ہے۔ یعنی آپ کے جسم پر، چہرے پر جو خوبی ہے، جو برائی ہے، دونوں کو آئینہ دکھاتا ہے۔ صرف خوبی کو نہیں دکھاتا ہے، صرف عیوب کو نہیں دکھاتا ہے، صرف برائی کو نہیں دکھاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے جس مقدار میں ہے اسی مقدار میں دکھاتا ہے، بڑھا چڑھا کر، کم و زیاد کر کے نہیں دکھاتا ہے۔ اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ آئینہ کسی کو نہیں بتاتا، صرف آپ کو دکھاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، صرف آپ کے لیے نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر
یہ عیوب ہے، یہ داغ ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا ہے، اور آپ کو بھی صرف دکھاتا ہے، بتاتا نہیں ہے۔ خاموشی ایک زبان ہے، اس زبان کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تو مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہونا چاہیے، آئینہ ہونا چاہیے، یعنی دوسرے مومن کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آئیں، وہ بھی آپ دکھائیں۔ اس کے اندر جو عیب ہے، جو برائی ہے، جو نقص ہے، جو کمی ہے، جو کمزوری ہے، وہ بھی آپ دکھائیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ عیبوں کو اصلاح کرنے کے لیے ہم بتائیں، دکھائیں، گرانے کے لیے نہیں، اس کو توڑنے کے لیے نہیں۔ ہم عیبوں کو اس لیے نہ ڈھونڈیں کہ اس عیب کے ذریعے ہم اس پر وار کریں، اس کو ہم زیر کریں، اس کو ہم گرائیں، اس کو ہم معاشرے میں نابود کریں۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ عیبوں کو مومن یا ڈھونڈتا نہیں ہے، اگر ڈھونڈیں تو عیب کو ختم کرنے کے لیے، مومن کو ختم کرنے کے لیے نہیں۔ تو امام نے فرمایا جو تیسری چیز کی جو ضرورت ہے وہ قبول ممن ینصحہ، جو آپ کی نصیحت کرتا ہے، جو خیرخواہ ہو کر دلسوز ہو کر، نیک کردار کے مالک جو حضرات آپ کی نصیحت جو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ قبول کریں، اس کی نصیحت کو آپ لے لیں۔ وہ جب اپنے آئینے میں آئینہ بن کر جب یہ عیب آپ کو دکھا رہا ہے، یہ نقص آپ کو دکھا رہا ہے، یہ کمزوری آپ کو دکھا رہا ہے، تو آپ اس کو نقد نہ سمجھیں، اس کو ایک کمزوری آپ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو آپ قبول کریں، تاکہ یہ کمزوری آپ سے جب ہٹ جائے، ختم ہو جائیں، تو کمزوری کی جگہ آپ میں ممکن ہے کامیابی آ جائے، ایک اچھی خصوصیت پیدا ہو جائے، نقص ختم ہو کر اس کی جگہ کمال آ جائے۔ تو جب تک انسان قبولی ممن ینصحہ، اعتماد کی بنیاد پر جو ناصح افراد ہے، امر المعروف نہی عن المنکر کرنے والے جو افراد ہے، جب تک ان کی نصیحت انسان قبول نہ کرے، ان کی ہدایت انسان قبول نہ کرے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ وہ اس معاشرے میں ہے۔ اگر معاشرہ اس وقت مسموم ہے تو ہماری وجہ سے ہے، آلودہ ہے، زہریلا ہے تو ہماری وجہ سے ہے۔ مومنین کا معاشرہ نصیحت والا معاشرہ ہونا چاہیے، جہاں سے آپ کو نصیحت ہی نصیحت ملے، سبق آموز چیزیں آپ کو ملے۔ ایسا ماحول ہونا چاہیے جہاں نصیحت نظر آئے، جہاں پر وہ آئینے نظر آئے، جہاں پر جنہیں دیکھ کر انسان کامیابی کی طرف قدم اٹھائیں۔